الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عطائے رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز سرکار معین الدین چشتی سید حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 811ویں عرس مقدس کے موقع پر الحمدللہ تبارک و تعالی حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، عالمی شہرت یافتہ روحانی شخصیت حضرت قبلہ سید مہدی میاں چشتی گدی نشین بارگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کی سرپرستی میں اور آپ کے صاحبزادے شہزادے ناشر چشتیت حضرت حافظ علامہ مفتی سید نور العین میاں چشتی مد ظلہ العالی صدر عطائے رسول غریب نواز فاؤنڈیشن اجمیر شریف کی قیادت میں اس عرس مبارک کے موقع پر یہ جو پروگرام افکار غریب نواز کے نام سے آن لائن پروگرام شروع کیا گیا ہے، الحمدللہ ان بزرگوں کی دعائیں لیتے ہوئے میں سب سے پہلے مبارکبادی دینا چاہوں گا حضرت علامہ مولانا محمد ذوالنون چشتی صاحب قبلہ، جو الحمدللہ ہمارے نوجوان اسلامک اسکالر ہیں اور شہر ہبلی اور کرناٹک اور اطراف و اکناف میں بزرگان دین کی خدمات اور ان کی افکار و تعلیمات کو انٹرنیٹ اور آن لائن کے ذریعے سے عام کرنے میں کافی جد و جہد کر رہے ہیں. میں انہیں اس نقش قدم چینل کے ذریعے سے جو انہوں نے شروعات کی ہے اس پر میں نے مبارکبادی دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے اس کار خیر کو اور اس کام کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں مزید قوت و توانائی عطا فرمائے اور غریب نواز کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. مجھ فقیر کا جو عنوان جو انہوں نے حضرت نے مجھے عنایت فرمایا ہے، ان کے حکم کے مطابق میں آج تعلیمات غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ تعلیمات غریب نواز آپ تک اس نقش قدم چینل کے ذریعے سے میں آپ تک پہنچا سکوں. عزیزان ملت، آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ تعلیم کے تعلق سے ہے، پڑھنے کے تعلق سے ہے، جسے فرمایا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو یہ اقرأ یعنی تعلیم، علم حاصل کرنا، پڑھنا، یہ پہلی آیت قرآن کی ہے. اس کی آپ امپورٹنس جانتے ہیں، اہمیت جانتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے. علم اسلام میں بہت ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے یہ ایک مسلمان اسے علم نہ ہو تو وہ مکمل مسلمان نہیں بن سکتا. اسلام میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ اسلام سے پہلے کا جو دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری اور میلاد مصطفیٰ سے پہلے کا جو دور ہے، آپ اگر سیرت نبوی کو پڑھیں اور مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. حالانکہ اس دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے جو پڑھے لکھے تھے، مگر ان پڑھے لکھوں کو اس لیے ان کو دور جاہلیت ان کے دور کو کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو دور ہے وہ اسلام کا دور ہے، اور اسلام کا دور سے مراد یہ ہے کہ جہاں اسلام ہوگا وہاں علم ہوگا. اسلام سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، جب اسلام آ گیا تو علم آ گیا، کیونکہ جہاں اسلام ہوگا، جہاں مسلمان ہوں گے، وہاں علم کا آنا ضروری ہے. تو الحمدللہ یہ
دین اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے، اسی تعلیمات کو جو دین کی تعلیمات قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صحابہ اکرام کے ذریعے سے، اہل بیت کے اور تابعین اور محدثین کے ذریعے سے، علماء ربانیین کے ذریعے سے جو ہمیں تعلیمات ملی، اولیاء کرام کے ذریعے سے، ان تعلیمات کو، جو تعلیمات دین ہیں، جو تعلیمات اسلام ہیں، اسے پوری دنیا میں لوگوں نے پھیلایا۔ ان میں سب سے بڑا کردار خاص کر ہمارے صوفیان کرام کا رہا، اولیاء کرام کا رہا، جنہوں نے صرف دین کی ان تعلیمات کو صرف کتابوں کے ذریعے سے نہیں پھیلایا، بلکہ کتابوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اعمال اور احوال کے ذریعے سے مکمل دین کی تعلیم کو انہوں نے ہر جگہ پھیلایا ہے، علم کی روشنی کو انہوں نے پھیلایا ہے۔ عزیزان ملت، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی ہی تعلیمات کے تعلق سے، اور جو آپ کے ملفوظات ہیں، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو اس سے کافی ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن اور احادیث کی وہی تعلیمات کو غریب نواز نے جو اس کی تشریح فرمائی ہے، جو سمجھایا ہے، جو اس کا مفہوم بتایا ہے، اسے جب پڑھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دیکھیں بزرگوں کے ملفوظات یہ اصل چیز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے بزرگوں کے، اولیاء کرام کے، خاص کر ان کی مجلسوں میں ہونے والی گفتگو کو، ان کے زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کو تحریر میں اور کتاب میں جو ہے محفوظ کر لیا جاتا تھا، جس کو ملفوظات کہتے ہیں۔ ملفوظات یہ بہت بزرگان دین کے جو اقوال ہیں، یہ الحمدللہ ہمارے تزکیہ نفس کے لیے اور طہارت قلب کے لیے، ہمارے ظاہر و باطن کو سنوارنے کے لیے بزرگان دین کے الفاظ اور ان کے ملفوظات بہت ہی مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کو جمع فرمایا، جو انیس الارواح کے نام سے کتاب بڑی مشہور ہے۔ اور غریب نواز سرکار کے جو ملفوظات تھے، ان کو حضرت خواجہ قطب الدین، آپ کے مرید صادق اور خلیفہ اکبر نے جمع فرمایا، جسے دلیل العارفین کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک کتاب بڑی مشہور ہے، ہشت بہشت جسے کہا جاتا ہے، جس میں 8 خواجگان چشت کے ملفوظات کا وہ مجموعہ ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو مطالعہ کریں، بزرگان دین کے ملفوظات کو جو جمع کیا گیا ہے، تو آپ کو قرآن و حدیث اور شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، تصوف، یہ تمام چیزوں کا خلاصہ اور مجموعہ ان کے ملفوظات میں ملے گا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملفوظات کو جو حضرت خواجہ قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا ہے، اس کا نام ہے دلیل العارفین۔ دلیل العارفین کے حوالے سے میں تعلیمات غریب نواز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت، طریقت اور معرفت اور حقیقت کے حوالے سے فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کا آغاز یہ ہے کہ شریعت پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ شریعت پر ثابت قدمی یہ شریعت کا آغاز ہے، یعنی کوئی بندہ شریعت پر عمل کرنا چاہے اور شریعت کے ان تمام علوم کو اور اس کے معارف کو حاصل کرنا چاہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مضبوطی سے اس پر جم جائے، اس کے قدموں میں کوئی ہلکا پن یا جو ہے قدم ہلے نہیں، بلکہ قدم جمے رہے، شریعت پر قائم رہے۔ پھر جب وہ بندہ احکام شریعت پر ثابت قدمی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل کرنے لگتا ہے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، تو پھر وہ دوسرا رتبہ طریقت کا پا لیتا ہے۔ پھر جب وہ طریقت پر ثابت قدم رہتا ہے اور ثابت قدم رہ کر اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، اور مکمل احکام طریقت اور شرائط طریقت کو وہ مکمل عمل کرتا ہے، تو پھر وہ تیسرا رتبہ معرفت کو پا لیتا ہے، درجہ معرفت پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور جب وہ درجہ معرفت پہ پہنچ جاتا ہے، اس میں ثابت قدم رہتا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، تو وہ بندہ چوتھے مرتبے درجہ حقیقت کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شریعت سے۔ تو جو شریعت بغیر شریعت کے طریقت حاصل نہیں ہو سکتی، جیسا کہ خود حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ کے ملفوظات میں ہیں کہ طریقت یا معرفت یا حقیقت کے درجات کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شریعت پر ثابت قدم رہے اور شریعت کے احکام پر عمل کرے۔
سرکار غریب نواز نے ایک جگہ ارشاد فرمایا نماز کے حوالے سے کہ نماز یہ ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کرتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ نے حدیث کریمہ بارہا علماء کرام کی زبانی آپ نے سنا ہوگا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ اس کی تفہیم اور تشریح کرتے ہوئے غریب نواز نے فرمایا کہ نماز یہ ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ امانت ہے، جو یہ امانت اللہ کی جانب سے بندوں کو دی گئی ہے، لہٰذا اے مومنو اس امانت میں خیانت نہ کرو۔ یعنی نماز کی پابندی کی طرف رغبت دلائی سرکار غریب نواز نے، اور ہمیشہ جو ہے نماز کی پابندی کا ہم سب کو تعلیم دی ہے کہ نماز جو ہے اس کے وقت پر، ان اوقات مقررہ پر نماز کی پابندی کیا کرو۔ تلاوت قرآن کے حوالے سے غریب نواز نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کی سخت آپ تاکید فرماتے تھے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا سلطان محمود غزنوی کو، جب اس کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد میں نے خواب میں سلطان محمود غزنوی کو دیکھا اور میں نے پوچھا اس سے کہ تمہارا کیا وصال کے بعد تمہارے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ تو محمود غزنوی نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جو ہے ایک دورے پر نکلا تھا اور ایک قصبے میں پہنچا، ایک گاؤں میں پہنچا، وہاں مجھے ایک مکان پہ رکایا گیا، ٹھہرایا گیا۔ تو میں جب مکان کے اندر سونے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ طاق پر قرآن کے اوراق رکھے ہوئے ہیں، قرآن کے اوراق رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے جیسے ہی دیکھا تو میں نے سوچا کہ اب قرآن کے اوراق جس مکان میں ہو تو میرا یہاں سونا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اس نے سوچا، محمود غزنوی نے یہ جواب دیا کہ میں نے یہ سوچا کہ اس قرآن کے اوراق کو میں جو ہے دوسری طرف رکھوا دوں، دوسرے کمرے میں رکھوا دوں، دوسرے روم میں رکھوا دوں تاکہ میں یہاں صحیح سے سو سکوں۔ تو یہ خیال دل میں آیا، مگر پھر فوراً ہی اس خیال سے وہ ہٹ گئے، اس لیے کہ ہو سکتا کہ میرے آرام کے لیے میں قرآن کے اوراق کو تبدیل کر دوں یا قرآن کے اوراق کو دوسری جگہ شفٹ کر دوں، تو یہ مناسب نہیں ہے، قرآن کی بے ادبی ہوگی۔ لہٰذا محمود غزنوی آگے کہتے ہیں کہ میں پوری رات قرآن کے احترام میں، تعظیم میں جاگ کر میں نے گزار دی، میں اس کمرے میں نہیں سویا، اس مکان میں نہیں سویا۔ تو قرآن کے ان اوراق کی تعظیم کرنے اور ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو قرآن پاک کی تعظیم کے حوالے سے غریب نواز نے ہمیں تعلیمات دی، اور پھر فرمایا کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، عالم ربانی جو بزرگ عالم ہیں، عالم دین ہیں، ان کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اور اس طریقے سے غریب نواز نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی ایسے جو آپ ان کی زیارت کریں گے، عبادت میں آپ کا تصور ہوگا۔ الحمدللہ تبارک اللہ غریب نواز کے آخری تعلیمات تو بہت طویل ہیں۔ آخری میں آپ کو غریب نواز کی تعلیم ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ غریب نواز نے فرمایا نیکوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنا نیکی کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور بروں کی صحبت سے بچو، کیونکہ بروں کی صحبت میں بیٹھنا یہ برائی کا کام کرنے سے زیادہ برا ہے، زیادہ بدتر ہے۔ آج کے اس دور میں تعلیمات غریب نواز میں اگر غریب نواز کی صرف اس ایک تعلیم کو اگر ہم اپنا لیں کہ ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے اور بروں کی صحبت سے بچنا ہے، صرف ایک اس تعلیم پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی سنور جائے گی۔ میں غریب نواز کی بارگاہ میں اس عرس مقدس کے موقع پر حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے ان اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کروں گا کہ غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہارے در سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ اور حضور محدث اعظم ہند جب بارگاہ غریب نواز میں پہنچے تو آپ نے یوں عرض کیا، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ میری جھولی، ہماری جھولی کو بھی بھر دیجئے غریب نواز، ہماری جھولی کو بھی بھر دیجئے غریب نواز۔ اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کے وسیلے سے ملک ہندوستان میں امن و شانتی، پیار و محبت اور دین اسلام کا کام اسی طریقے سے ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غریب نواز کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین۔